بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 ایسے مقامات کہ ان میں سے کسی بھی مقام پر کسی بھی جائز دعا، رزق، شفا، اولاد یا کوئی بھی حاجت مانگی جائے تو رب تعالی اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جو احادیث کی کتابوں اور سنت مطہرہ سے ثابت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ان مقامات کی نشاندہی کی ہے اور ان کی خبر دی ہے۔ پہلے نمبر پر حالت سجدہ۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اپنے رب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں دعا زیادہ کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر حالت مظلومیت۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو ان سے فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تیسرے نمبر پر تلاوت قرآن کے بعد۔ جامع ترمذی میں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک قاری قرآن کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھ رہا تھا، پھر اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عمران نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمانے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ قرآن کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں میں سے جو چاہے اللہ رب العالمین سے مانگ لے۔ بلا شبہ مستقبل میں کچھ ایسی قومیں آئیں گی جو قرآن تو پڑھیں گی مگر اس کے ذریعے وہ لوگوں سے مانگیں گے۔ ناظرین اکرام، امام نووی رحمہ اللہ نے ابن ابی داود رحمہ اللہ کے حوالے سے کتاب الاذکار میں جلیل القدر تابعی امام قتادہ رحمہ اللہ کی روایت 2 صحیح سندوں کے ساتھ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کرتے اور پھر سب مل کر دعا کرتے۔ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ تابعی جلیل امام حکم بن عتبہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا، امام مجاہد اور عبدہ بن ابو البابا رحمہ اللہ نے مجھے بلوا بھیجا۔ جب میں پہنچا تو دونوں بزرگ فرمانے لگے، ہم نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ ہم قرآن مجید کی قرأت مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور اختتام پر دعائے مستجاب دعا کی قبولیت ہوتی ہے تو آپ دعا کیجئے۔ چوتھے نمبر پر آب زمزم پیتے وقت۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جس نیک مقصد کے لیے بھی زمزم کا پانی پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمزم سے شدید چاہت اور اس کے پینے سے اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے دار قطنی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت درج کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نیک مقصد کے لیے بھی زمزم کا پانی پیا جائے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اگر تم اس لیے پیو گے کہ تمہیں کسی بیماری سے شفا مل جائے تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا، اور اگر تم بھوک کی وجہ سے پیو تاکہ تم سیر ہو جاؤ تو اللہ تعالی اس کے ذریعے تمہیں سیر کر دے گا۔
اور اگر تم پیاس مٹانے کی نیت سے پیو گے تو اللہ کریم تمہاری پیاس مٹا دے گا۔ یہ زمزم جناب جبرائیل علیہ السلام کا جاری کردہ چشمہ اور اسماعیل علیہ السلام کا پینے والا گھاٹ تھا جس سے وہ سیراب ہوتے تھے۔ مستدرک حاکم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے موجود ہے کہ جب آپ زمزم پیتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ 5ویں نمبر پر مرغ کی آذان کے وقت۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرغ جب اذان دے تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ 6 نمبر پر اہل ایمان کی اجتماعی مجلس کے وقت۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ مجلس جس میں اہل ایمان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، محاسن اسلام اور اللہ ذوالجلال کی توحید پر گفتگو کریں، تو اللہ کریم اپنے ان فرشتوں سے جو ایسی بابرکت مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے ان بندوں کو معاف کر دیا ہے۔ 7ویں نمبر پر باجماعت نماز پڑھنے کی حالت۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب امام سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر جہری نماز میں آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الاذان میں ایک باب یوں قائم کیا ہے: باب جہر الامام بالتامین، جہری نمازوں میں امام کے با آواز بلند آمین کہنے کا باب۔ اور پھر اس کے تحت درج فرمایا ہے کہ عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں: آمین ایک دعا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ اتنی زور سے آمین کہا کرتے تھے کہ مسجد ان کی آواز سے گونج اٹھا کرتی تھی۔ 8ویں نمبر پر حالت سفر۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ 3 دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں: روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی اپنی اولاد پر بد دعا۔ 9ویں نمبر پر غیر موجود مسلمان بھائی کے لیے دعا۔ صحیح مسلم میں سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمان آدمی کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا اللہ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ 10ویں نمبر پر انتہائی مصیبت کی حالت۔ جامع ترمذی میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو مسلمان شخص سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا جب بھی کسی مشکل وقت میں پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ 11ویں نمبر پر غم اور دکھ کی حالت۔ مسند احمد اور ابن حبان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی اللہ کے بندے کو جب بھی کوئی غم اور دکھ پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ کریم اس کے غم اور دکھ کو دور کر دیتے ہیں اور اس کے بدلے اس کو خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر کسوف یعنی گرہن کا وقت۔
امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کتاب الکسوف میں یہ باب قائم کیا ہے، باب الدعاء فی الکسوف، یعنی سورج گرہن میں دعا کرنا۔ اور دلیل کے طور پر سیدنا ابو موسیٰ اشعری اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی نقل کیا ہے۔ اور دوسری امام بخاری نے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت درج کی ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن بھی لگا تھا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب تم ان دونوں میں سے کسی کو گرہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ گرہن صاف ہو جائے۔ 13ویں نمبر پر نماز کا آخری تشہد۔ صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو آپ فرماتے التحیات للہ پڑھو، اس کے بعد جون سی چاہے وہ دعا مانگو، جو بھی تمہیں پسند ہو رب تعالی اسے ضرور قبول کرے گا۔ 14ویں نمبر پر خشک سالی کا موسم۔ سنن ابو داود میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خشک سالی بارشیں نہ ہونے کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ممبر کے بارے میں حکم فرمایا اور اسے عیدگاہ میں رکھ دیا گیا، اور ایک دن مقرر کر کے لوگوں سے اس دن باہر عیدگاہ کی طرف نکلنے کا حکم فرما دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس مقررہ دن میں جب سورج کا کنارہ طلوع ہونے کے وقت نکل آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر عیدگاہ پہنچ کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، لوگوں تم نے اپنے ملکوں میں خشک سالی کے موسم میں بارشیں نہ ہونے کی شکایت کی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دعا کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اس کو اپنی مشکل میں پکارو، اور اس نے تم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پھر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ ناظرین اکرام، اسی وقت اللہ جل جلالہ نے ایک ابر بھیج دیا جو خوب کڑکا اور برسا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک تشریف نہ لائے تھے کہ نالے بہہ نکلے۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے سایہ دار اوٹوں میں ہونے لگے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، حتیٰ کہ آپ کے اندر والے دانت مبارک نظر آنے لگے، اور پھر فرمایا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے، اور بلا شبہ میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ دل سے ڈر، خوف، بزدلی اور گھبراہٹ دور کرنے کے متعلق وظیفہ جاننا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔